اپنے بچوں کو مولوی بنانے سے پہلے نا، اپنے بچوں کو عالم بنانے سے پہلے، اپنے بچے کو حافظ و قاری بنانے سے پہلے 100 بار سوچنا، پھر کہیں جا کر کے اس لائن میں ڈالنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے کسی حجرے میں آپ کا بچہ بھی پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے اور موت کو وہ گلے لگا لے. اللہ اکبر کبیرہ. نہیں دیکھا آپ نے ابھی ایک امام صاحب نے مسجد کے پھانسی لگا لی. امام ہے، ظاہر سی بات ہے مولوی بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، یا صرف عالم ہوں گے، جانتے تو ہوں گے کہ ہاں خودکشی کرنا حرام ہے، یہ زہر کھا کر کے مرنا حرام ہے، آتما ہتیا حرام ہے. دوسروں کو سمجھانے والا آج خود پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا. آخری زندگی میں کون سا موڑ آیا ہوگا؟ میں جو کہہ رہا ہوں نا، 100 بار سوچنا بنانے سے پہلے، حافظ بنانے سے پہلے، قاری بنانے سے پہلے، مولوی و عالم بنانے سے پہلے 100 بار سوچنا. میرے عزیزو، صرف اپنے بچے کو عالم نہ بنانا، صرف اپنے بچے کو مولوی نہ بنانا، اس نیت سے نہ پڑھانا کہ یہ کسی مسجد میں جا کر کے امامت کر لے گا، زندگی کاٹ لے گا، بات ختم ہو جائے گی. اس نیت سے نہ پڑھانا کہ کسی مدرسے میں جا کر کے مدرس بن جائے گا، وہاں بچوں کو پڑھا لے گا، زندگی گزار لے گا. نانا میرے عزیز، کیونکہ آج جتنی زیادتیاں مسجد کے اماموں کے ساتھ میں ہو رہی ہیں، جتنی زیادتی مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کے ساتھ میں ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج جو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا سامنا اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ امام ہے مسجد کے، وہ مدرسے میں پڑھانے والے مدرس ہیں. یہ مسجد کی کمیٹیاں، یہ مسجد کی انتظامیہ اور یہ مدرسے کے میرے عزیزو یہ سارے صدر، یہ سیکریٹری، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے حاکم ہو گئے، اب ہمارے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، اگر تم مسجد کے صدر ہو یا مسجد کے سیکریٹری ہو یا مسجد کی کسی اور چیز میں تم انوالو ہو یا مدرسے کے تم صدر ہو یا انتظامیہ ہو، یاد رکھنا تم یہ مت سوچنا کہ تم سے حساب نہیں ہوگا، بلکہ بروز قیامت تم سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. یہ مسجد کی کمیٹیوں سے بھی حساب ہوگا، یہ مدرسے کے جتنے بھی انتظامیہ ہوتی ہیں، صدر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، ان سے بھی حساب لیا جائے گا. بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ نہیں میں صدر بن جاؤں گا، میں سیکریٹری بن جاؤں گا، میں یہ بن جاؤں گا. لیکن یار یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ امام پر ایسے چلاتے ہیں اپنی حکومت جیسے کسی نوکر پر، کوئی آقا، کوئی غلام، کوئی بادشاہ کسی نوکر پر حکومت چلا رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کر کے نہیں مرا جاتا تم سے؟ 1-1 لاکھ نہیں بلکہ 10-10 لاکھ کے ہم نے مسجدوں کے اندر مینار دیکھیں، مسجدوں کے اوپر 10-10 لاکھ کے مینار بنوا رکھیں. ایک مینار 50-50 لاکھ کا، ایک مینار 1-1 کروڑ کا. مسجد کے اندر ماربل بچھا ہوا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، جس کی قیمت لاکھوں میں ہے. مسجد کے اندر صفیں ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے. ٹائل سے مسجد کی دیواروں پر جس کی قیمت لاکھوں میں ہے. مسجد کا ممبر بنا ہوا ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے. سنگے مرمر کا ہم ممبر لے کر کے آئے ہیں. دنیا والوں میں تعریف ہو جائے ہماری، ٹھیک ہے، یہ سننا ساری بات ہے. لیکن جب بات آتی ہے نا مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کی، آج جو امام صاحب نے پھانسی لگائی ہے، قرضہ ہو گیا تھا ان کے سر پر. وہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں. میں یہ کہتا ہوں تم اتنے بڑے بہادر ہو تو 10,000 میں اپنی فیملی کو پال کر کے دکھاؤ، اپنی فیملی کو پال کر کے دکھاؤ. اب یہ 10,000 میں انہیں بچوں کو بھی پالنا ہے، ان کے کپڑے بھی بنانا ہے، اسکول کی فیس بھی بھرنا ہے، سارے کام کرنا ہے، پھر جو رشتہ داروں کا دین لین ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہے. کوئی ہے تم میں سے ایسا جو یہ کر کے دکھا دے؟ یار یہ اماموں کو تم نے اتنا سستا جان لیا. میں کہتا ہوں لوگ پڑھائیں گے کیوں؟ لوگ کہہ رہے ہیں دین سے دور جا رہی ہے پبلک، دین سے دور لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسجد کے امام بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھنا اگر بناؤ نا اپنے بچے کو حافظ، عالم، قاری تو کورا مت چھوڑنا، بلکہ کچھ نہ کچھ ہنر دے کر کے جانا، ورنہ یہ جو ظالم عوام ہے نا یہ تمہارے بچوں کا مذاق بنائے گی. یہ ظالم عوام حکومت کرے گی اور یہ بات حقیقت ہے. جس کی گھر میں بیوی بھی نہ سنتے ہو،
ہو, جس کے گھر میں اس کے بچے نہ سنتے ہو, جو بیوی کی مار کھا کر کے آیا ہو, جس کو بیوی گالی دیتی ہو, وہ آ کر کے مسجد میں اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ مسجد میں آ کر کے حکومت چلاتا ہے. جس کی اپنے گھر میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے نا, وہ مسجد میں آ کر کے حکومت کرے گا. جس کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا والوں کے درمیان میں, وہ مسجد کے امام پر آ کر کے چلائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تم 10 لاکھ کا ممبر نہ بناتے, تم 50 لاکھ کا یہ مینار نہ بناتے, تم 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ کی مسجد نہ بناتے, اگر تھوڑا کم پیسہ بھی خرچ کر لیتے تو نماز ہو جاتی. آج آپ دیکھیں میرے عزیزوں, مسجد کے جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں 3-3 ہزار کی ایک نل ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے, لیکن بات جب امام کی تنخواہ بڑھانے کی آتی ہے تو انہی ظالموں کی جان نکل جایا کرتی ہے, ان کے پیروں تلے زمین نکل جایا کرتی ہے, جیسے ہی اپنے گھر سے دے رہے ہیں. یاد رکھنا, مسجد کی رونق ٹائلز سے نہیں ہے, مسجد کی رونق ماربل سے نہیں ہے, مسجد کی رونق یہ مہنگے پنکھے سے نہیں ہے, مسجد کی رونق یہ مہنگے انتظامات سے نہیں ہے, بلکہ مسجد میں اگر رونق ہے کسی چیز سے, کسی ذات سے, تو وہ مسجد کے امام سے مسجد کی رونق ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا, غور کر لینا اس بات پر. کتنے بھی نمازی آتے ہو, اگر مسجد کے اندر مسجد کا امام نہیں ہے تو مسجد میں کوئی رونق نہیں ہے. تو اماموں کو ستانے والوں, اماموں کو پریشان کرنے والوں, اماموں کے خلاف باتیں کرنے والوں, چغل خوروں, غیبت کرنے والوں, اپنے انجام کے لیے تم تیار رہنا. تمہیں بھی قبر میں جانا ہے, تمہیں بھی آخرت میں حساب دینا ہے, تمہیں بھی ہر چیز کا حساب دینا ہے. تنخواہیں بڑھاؤ اپنے اماموں کی. جب تک تم یہ معاملات نہیں کرو گے تو کوئی بھی اس طرف نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی بھی تنخواہیں لیتے ہیں, یہ مولوی بھی یہ پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ پیسے کے لیے امامت کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ آپ, اگر وہ امامت بھی کرے, اب تمہارے بچوں کو پڑھائے, تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا اگر تم اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرو گے؟ اپنے بچوں کی پرورش وہ کیسے کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں دین کا کام ہے. دین کا کام تو حج کرنا بھی ہے, حج کرنا بھی دین کا کام ہے. جیسے نماز فرض, ایسے ہی حج فرض ہے, ایسے ہی روزہ فرض, زکوٰۃ فرض. کون سا فرض ایسا ہے مجھے بتاؤ جو بغیر پیسے خرچ کرے ادا ہو رہا ہے؟ حج کرنا فرض ہے نہیں ہے؟ فرض ہے حج کرنا, لیکن 5-6 لاکھ سے کم کا کوئی حساب نہیں ہے. ایئر لائن والے پیسے لیں گے, ایئرپورٹ تک جاؤ گے دکاندار پیسے لیں گے, مکہ میں جاؤ گے وہاں ہر چیز کے پیسے دینے پڑیں گے, مدینے میں پیسے دینے پڑیں گے. اگر تیری اوقات اتنی ہے تو کبھی ایئر لائن والوں سے کہہ کر کے دیکھنا, نہیں حج کرنا فرض ہے میں تو ایسے ہی جاؤں گا. یہ دین کے کام میں بھی تم پیسے لے رہے ہو. یاد رکھنا, دین کا کام بغیر پیسوں سے نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر تم مدرسے کے مدرس کو یا مسجد کے امام کو خوش نہیں رکھو گے, ان کا خیال نہیں رکھو گے, تو وہ بھی پھر کوئی توجہ نہیں دیں گے. ان کی توجہ بھی پھر اس طرف جائے گی, کیونکہ انہیں بھی بچوں کو پالنا ہے, ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کی بھی تمنائیں ہیں, ان کی بھی خواہشات ہیں. اگر یہی حالات رہے تو یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا.